اور ابو قلابہ روایت کرتے ہیں عن ابی قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا عمر بن عبد العزیز لصلاة الظہر ومعه قرطاس ثم خرج علینا لصلاة العصر وهو معه فقلت له یا امیر المومنین ما هذا الكتاب قال حدیث حدثنی به عون بن عبد اللہ فاعجبنی فكتبته۔ اس کو امام دارمی نے اپنی سنن میں روایت کیا اور یزید الرقاشی کی روایت کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ابو قلابہ کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز ظہر کے لیے آئے اور آپ کے پاس ایک قرطاس تھا، ایک صحیفہ تھا۔ پھر نماز عصر کے لیے دوبارہ تشریف لائے، پھر آپ کے ہاتھ میں صحیفہ تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا امیر المومنین یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں وہ احادیث ہیں جو میں نے عون بن عبداللہ سے سنی، سو مجھے بڑی پیاری لگی، میں نے ان کو لکھ کر جمع کر لیا کتاب۔ پھر اس کے بعد ہم حضرت مجاہد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں۔ مجاہد بن جبر کی وفات بھی 103 ہجری میں ہو گئی۔ جب وفات 100 میں 103 میں 101 میں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قرن اول کا زمانہ پایا ہے، اور یہ نوجوانی سے عمل شروع کر دیتے تھے، جوانی سے شروع کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے کئی تلامذہ اور اصحاب ان کے شاگرد ان کی طرف جاتے فیخرج الیہم، اور وہ نکال کے جب وہ جاتے تو وہ ان کی طرف باہر اپنی کتابیں نکال کے لے آتے، وہ اپنی کتابیں نکال کے ان کے لیے لے آتے، اور وہ ان کتابوں کی سے نسخے کاپیز تیار کرتے اور اپنی اپنی کاپیز تیار کر کے ان کو سناتے، قرات کرتے، توثیق لیتے اور گھروں کے پاس جا کے ریکارڈ تیار کرتے۔ پھر ہشام بن عبد الملک وہ اپنے عاملوں کو لکھتا، اور ان میں سے ایک عامل رجا بن حیوہ تھا، تابعی تھے، 112 ہجری میں وفات ہوئی۔ ان سے انہوں نے کہا کہ جو حدیث آپ کے پاس ہیں تحریری طور پر مجھے بھیجیں۔ یعنی اب یہ سلاطین اور خلفاء انہوں نے بھی مختلف عمال کے ذریعے احادیث کے تحریری ریکارڈ، صحائف، ذخائر اور کتب جہاں جہاں تھیں ان کو منگوانا اور جمع کرنا انفرادی طور پہ شروع کر دیا تھا۔ جمع و تدوین حدیث کا عمل بھی شروع ہو گیا تھا پہلی ہی صدی کے نصف آخر میں۔ یہ الزام غلط ہے، بے بنیاد ہے، مبنی بر جہالت ہے کہ 200 سال کے بعد جا کے حدیث کی جمع و تدوین ہوئی۔ نہیں، پہلی صدی کے قرن اول میں ہو چکی، اور پہلی صدی کے قرن ثانی میں تو جمع و تدوین کا دوسرا مرحلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اور پھر حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی، ان کی وفات بھی 114 میں ہو گئی۔ یہ سب وہ لوگ بیان کر رہا ہوں جو کم و بیش امام بخاری کی ولادت سے 100 سال قبل وفات پا چکے، اور یہ سب تابعین ہیں جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے۔ وہ خود احادیث کو نقل کرتے اور کتابیں تیار کرتے تھے، اور اپنے بیٹوں کو حکم دیتے کہ میری تمام احادیث جو میرے پاس ہیں مجھ سے سنو، تم بھی لکھ کے کتابیں تیار کیا کرو۔ اور ان کے طلاب کانوا یکتبون بین یدی، ان کی مجلس میں ان کے سامنے بیٹھ کر وہ حدیث کو لکھتے اور اپنی اپنی کتب تیار کرتے تھے۔ یہ سنن دارمی میں امام دارمی نے روایت کیا، اور خطیب بغدادی نے تقیید العلم میں روایت کیا۔ اور پھر اگلی بات جو میں نے عرض کی آپ کو، عطا بن ابی رباح کی امام رام ہرمزی نے المحدث الفاضل میں روایت کیا، اور یہ کہ طلبہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی کتابیں تیار کرتے، اس کو بھی امام دارمی نے اپنی سنن میں تیار کیا۔ ایک ایک بات محققہ ثقہ اسانید کے ساتھ ہے۔
پھر آگے کئی تبع تابعین بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عطا بن ابی رباح کے پاس تھے اور ہم چھوٹے بچے تھے، اور وہ ہم چھوٹے بچوں کو فرماتے تھے یا غلمان تعالو اکتبو، آؤ میرے پاس بیٹھو اور جو حدیثیں سنتے ہو لکھ لیا کرو۔ بچوں کو بھی کتابت حدیث کے شغف پہ لگا دیا گیا، صحابہ کرام نے بھی اور تابعین نے بھی۔ اب اس عمل میں ایک تسلسل اور تواتر ہے اور اجماع ہے جمیع صحابہ کا۔ منع کتابت کا حکم تو آقا علیہ السلام نے، میں نے عرض کر دیا، تھوڑے ہی عرصے کے بعد منسوخ فرما دیا، اور اپنی حیات طیبہ میں، اپنی مجلس میں، اپنے سامنے کتابت حدیث کا امر دے کر حدیث کی کتابت شروع کروا دی، مجموعات تیار کروا دی، ذخائر و صحائف بن گئے۔ پھر صحابہ آگے اپنے تلامذہ کو املا دینے لگے اور کتب تیار ہونے لگی، پھر تمام متفرق کتب کی جمع و تدوین ہونے لگی۔ اس حد تک یہ شغف، یہ کلچر ڈیولپ کر دیا گیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب وہ کتابت سیکھ لیتے، وہ ان کو بٹھاتے اور کہتے کہ لکھو، سب سے پہلے حضور کی احادیث کو لکھو اور جمع کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، عبداللہ ابن عمر کے جلیل القدر صحابہ کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے بیٹو تم میں سے کون ہیں جن کے پاس تختی یا کتاب نہیں ہے یا کوئی جلد کاغذ ورقہ نہیں ہے لکھنے کے لیے، تو جس کے پاس کوئی نوٹ بک اس دور کے میٹیریل کے مطابق کرتاس نہ ہوتی، اس کو اپنے پاس سے کرتاس عطا کرتے، یعنی مینڈیٹری حکم ہوتا۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ قِرْطَاسٌ أَعْطَيْنَاهُ مِنْ عِندِنَا هَكَذَا كَانَ عَمَلُ الْكِتَابَةِ وَالتَّقْيِيدِ وَالْجَمْعِ وَالتَّدْوِينِ فی عصر الصحابہ والتابعین، وہناک التواتر العملی علی ھذا العمل وہناک الاجماع ولیس فیہا انقطاع۔ اس کو بھی امام رام ہرمزی نے المحدث الفاضل میں روایت کیا سند کے ساتھ۔ پھر آگے حضرت الولید بن ابی الصائب روایت کرتے ہیں، ولید بن ابی الصائب وہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مکحول کو دیکھا، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، مکحول الدمشقی الشامی، اور دیکھا فرمایا کہ نافع اور عطا، مکحول دمشقی الشامی اور حضرت نافع، یہ نافع کون ہے؟ ابو عبداللہ نافع المدنی مولا ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تابعی۔ تو فرماتے ہیں ہم نے مکحول الدمشقی کو دیکھا، حضرت ابو عبداللہ نافع المدنی التابعی ان کو دیکھا، اور حضرت عطا بن ابی رباح کو دیکھا۔ فرمایا کہ ان کے سامنے ان کی روایت کردہ حدیث لکھ کر پڑھ کر سنائی جاتی اور وہ ان کی توثیق کرتے تھے۔ تقرأ علیہم الاحادیث، اس کو خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم الروایہ میں روایت کیا سند کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد عبید اللہ بن ابی رافع روایت کرتے ہیں، عبید اللہ بن ابی رافع فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو حضرت عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج المدنی التابعی، عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج المدنی، ان کی مجالس میں تلامذہ بیٹھتے، صغار تابعین اور آگے اتباع التابعین، ان کی حدیث کو لکھتے، لکھ کر پھر قرات کرتے، وہ سماع کرتے اور توثیق کرتے تھے۔ اور عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج ان کی وفات 117 میں ہو گئی، تو یہ عمل صاف ظاہر ہے پہلی ہی صدی کے قرن ثانی کا ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث جو انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کی تھی، وہ حدیث پڑھ کے سنائی جاتی اور کہا گیا ان سے فیقول ھذا حدیثک یا ابا داؤد، قال نعم،
اس طریقے سے توثیق کرتے کہ ابو داؤد یہ آپ کی بیان کردہ حدیث ہے جو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا صحیح ہے؟ آپ فرماتے نعم صحیح ہے۔ پھر نافع، حضرت نافع، ابو عبداللہ نافع المدنی جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ ان کا عمل 117 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، حضرت نافع کی 117 میں۔ ان کا معمول تھا کہ اپنے طلاب پر، تلاميذ پر احادیث املا کرواتے تھے، وہ لکھتے تھے۔